السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک کی ملکہ اپنے محل میں اپنے لیے دہی سے لسی اور مکھن خود نکالا کرتی تھی۔ ایک دن محل کے پاس رہنے والی ایک بڑھیا لسی لینے کی غرض سے آئی۔ اس نے نہایت ادب سے ملکہ کو سلام پیش کیا اور لسی لینے والا برتن ملکہ کے پاس رکھ کر کچھ دور جا کر نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی نظر شہزادی پر پڑی۔ بڑھیا نے ملکہ سے مخاطب ہو کر عرض کیا، ملکہ صاحبہ، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ ملکہ بولی، اجازت ہے۔ بوڑھیا نے عرض کیا، ملکہ صاحبہ، آپ کی بیٹی یعنی شہزادی بہت خوبصورت اور جوان ہے، اور میرا بیٹا بھی خوب رو اور جوان ہے، کیوں نہ ان کی آپس میں شادی کر دی جائے؟ ملکہ بڑھیا کی بات سن کر مسکرائی۔ دوسرے دن وہ غریب بڑھیا پھر لسی لینے آ پہنچی۔ اس نے ملکہ کے پاس لسی لینے والا خالی برتن رکھا اور کل والی اسی جگہ پر نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموش بیٹھنے کے بعد بڑھیا اپنے بیٹے اور شہزادے کی رشتے والی بات پھر دہرائی۔ ملکہ نے گزشتہ کل کی طرح مسکرائی پر اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن بڑھیا آئی اور فرش پر بیٹھتے ہی رشتے والا وہی سوال پھر دہرایا۔ اس بار ملکہ کا ماتھا ٹھنکا اور سوچنے پر مجبور ہو گئی، کیا بڑھیا مذاق کر رہی ہے یا اس کا دماغ خراب ہے؟ غریب بڑھیا کے جانے کے بعد ملکہ فوراً بادشاہ کے پاس گئی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو طلب کر کے یہ سارا واقعہ سنا کر اس کی حقیقت جاننی چاہی تو وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں پر وہ بڑھیا روزانہ آ کر بیٹھتی ہے۔ وزیر نے جا کر اس جگہ کا معائنہ کیا تو بولا، بادشاہ سلامت، اس فرش والی جگہ کی فوراً کھدائی کرائی جائے۔ بادشاہ نے ملازمین کو طلب کر کے بڑھیا کے فرش پر بیٹھنے والی جگہ کو کھودنے کا حکم دیا۔ جب فرش کھودا گیا تو اس کے نیچے بہت بڑا چھپا ہوا خزانہ ملا، جو کہ بادشاہ سلامت کے آباء و اجداد نے کبھی فرش کے نیچے چھپا دیا تھا، جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وزیر نے ملازموں کو حکم دیا کہ فرش کو دوبارہ اسی اصل حالت میں ٹھیک کر دو اور بالکل اس کا گمان نہ ہو کہ فرش کو کھودا گیا ہے۔ اگلے دن جب بڑھیا صبح لسی لینے آئی، برتن رکھ کر فرش پر اسی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن آج اس نے شہزادی کے رشتے کی کوئی بات نہ کی اور لسی لے کر چلی گئی۔ بڑھیا کے جانے کے بعد ملکہ فوراً بادشاہ کے پاس جا کر حیران ہوتے ہوئے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آج تو بڑھیا نے شہزادی کے رشتے والی بات نہیں دہرائی۔ بادشاہ نے جب وزیر سے اس کی حقیقت پوچھی تو وزیر نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ سب اس دولت کی تپش تھی جو اس بوڑھی عورت سے یہ سب کچھ کہلوا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دولت نکالی گئی تو اس کی دولت کی تپش کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑھیا کی زبان بھی بند ہو گئی۔ تو دوستو، یہ سب کچھ بڑھیا سے دولت کرا رہی تھی، ورنہ اس غریب بڑھیا کی کیا اوقات کہ وہ شہزادی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو اس کے اندر عجیب قسم کی خواہشیں بھی جنم